عمران خان پیش ہوئے کورٹ میں تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ یہ پرانی بات ہے, اس کو بھول جاؤ. پھر عمران خان کو بھی بھول جاتے ہیں ہم, کیونکہ وہ بھی بڑا پرانا ہے. انہوں نے انڈیا کے خلاف پرفارم تو کر دیا, جو کہتے تھے کہ جی یہ فوج ہماری, انہوں نے تو دنیا کو حیران کر دیا. 7 planes, brand new, beautiful planes we shot down. Just shot down. جو آج کل بڑی انقلابی بنی ہوئی ہے علیمہ خان, ایمنیسٹی لی حکومت سے اور پلی بارگن کیا انہوں نے عدالت. جب بھی عمران خان نے بوائیکاٹ کیا نا کسی چیز کا, اس کا بھی یہ حال ہوا کہ اس کو 2010 سے ہی اس کو فوج کی گود میں بیٹھنا پڑا. عمران خان نے واقعی کہا کہ سوشلزم کیا ہوتا ہے. مجھے پوچھا یہ ایک نمک حرام بوٹ پالشیا نکلا. اس نے بوٹ پالش کر کے پہلے حکومت لی, پھر اپنے مالکوں کے ساتھ غداری کی, اس کے بعد ملک کے خلاف فساد مچایا. آج بھی تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو گود سے اتار کے مجھے اٹھا لو. وہ کہتا ہے معافی مانگے بغیر. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ معافی تو بعد کی بات ہے کہ ہم نے دینی کہ نہیں دینی, کیونکہ ہمارے ساتھ جو تم نے کیا ہے. میری اطلاع کچھ اور ہے, معافی مانگے بغیر نہیں. وہ کہتا ہے معافی دے کے تو مجھے اٹھا لو. اچھا مطلب باقاعدہ وزیر اعظم بنا دو. ہاں مجھے گود میں اٹھا لو دوبارہ. اس کا دماغی ایک مرض ہے کہ اس کو ہر وقت لائٹیں کیمرے وغیرہ چاہیے, تو وہ کہتا ہے کہ چلو لائٹیں کیمرے میرے بھی لگے ہوئے, لیکن میری تصویریں جو ہیں اور ویڈیو ہر طرف جا رہے ہیں, تو یہ کافی اس کے لیے کنفیوزڈ آدمی ہے. ایک دو طارق علی صاحب نے نا کہا تھا آپ سے مشورہ کرنا ہے. انہوں نے کہا کیا مشورہ کرنا ہے؟ کہتا اب یہ کرکٹ میری ختم ہو رہی ہے, تو اب مجھے بتائیں کہ ایسا مجھے کیا کرنا چاہیے جس سے میں لائم لائٹ میں رہوں. کیا آپ پاکستان کے زوران ممدانی بننا چاہتے ہیں؟ نہیں, میں تو زمدانی کو سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ادھر ہوتا نا میری جگہ, تو وہ جو میں کر رہا ہوں کبھی نہ کر سکتا. دیکھیں ہم ایک نئی پارٹی کھڑی کر رہے ہیں, اسی نظام میں رہ کے کر لیں گے. اسی نظام میں رہے گا کون؟ ہم تو نظام چینج کریں گے. کیا غریب آدمی نہیں بڑی ڈیمانڈ کر سکتا, بڑا نہیں سوچ سکتا, بڑا خواب نہیں دیکھ سکتا؟ جب وہ دیکھے گا تو اکانومی پھر چینج ہوگی نا اس کے لیے. زوران ممدانی جو ہے وہ ایک ایسا انقلاب ہے. ٹرمپ کہتا ہے کہ تمہاری ایڈ بند کر دوں گا. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. President Trump, when I say this, to get to any of us, you will have to get through all of us. جو مین سٹریم پارٹیز ہیں نا, جنہوں نے فوج کی گود میں بیٹھ کے پارٹیاں یہ ساری بنی, اور آخرکار اب یہ پارٹیاں سمجھی جاتی ہیں, کوئی بھی ان میں سے پارٹیاں رہیں, اپوزیشن میں رہیں یا حکومت میں رہیں, ان کے اثاثے بڑھتے جاتے ہیں. ہم کسی کی بوٹی پالش نہیں کرتے, ہم اس پہ اصول پہ قائم رہتے ہیں. آصف علی زرداری کے اثاثے کتنے ہیں, میاں نواز شریف کے کتنے ہیں, عمران خان کی زمین کتنی ہے, تھیلی میں کچھ کھوٹے سکے ہیں. وہ کھوٹے سکے کون تھے؟ ایک ڈاکومنٹ میرے ہاتھ میں آئی ہوئی ہے. اس ملک کے جو 80% 85% لوگ ہیں, ان کے لیے آئین قانون کوئی نہیں ہے, عدالتیں کچھ نہیں ہے, وہ بس بےچارے رول رہے ہیں. ہمارا انقلابی حق ہے کہ ہم ان کو اٹھا کے باہر پھینکیں اور اپنے نمائندے وہاں پہ لے کے آئیں. کے پی میں اصل میں کیا تجربہ ہوا تھا, وہ ہمارے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے, ہم آپ کو دکھائیں گے بھی ڈاکومنٹ. کے پی میں جو ہوا تھا وہ کیا تھا. السلام علیکم ناظرین, پوڈ کاسٹ لیفٹ رائٹ کے ساتھ میں ہوں لاہور سے آپ کا ذوالفقار علی. جواد احمد کا نام سن کے آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا, لیکن میں کہوں گا کہ انجینئر جواد احمد. جواد صاحب ویلکم ٹو پوڈ کاسٹ. بہت شکریہ جی. تو آپ کو اچھا لگا کہ میں نے کہا کہ انجینئر جواد احمد؟ لوگ تو آپ کو سنگر ہی سمجھتے ہیں. میں سنگر کے طور پہ بھی فخر کرتا ہوں کہ میں نے یہ موسیقی کا کام کیا ایسے ملک میں جہاں پہ یہی نہیں پتا ابھی تک کہ موسیقی حلال ہے کہ حرام ہے. تو میں نے انلائٹنمنٹ کا کام کیا, لیکن میری بنیادی تعلیم جو ہے وہ انجینئرنگ کی ہے. ہاں جی, میکینیکل انجینئرنگ کی ہے. کہاں سے؟ یو ٹی لاہور سے. اچھا, یو ٹی لاہور کے گریجویٹ, جو واحد یونیورسٹی تھی. لوگوں کو یہ نہیں پتا ویسے کہ آپ کو لوگ سنگر ہی سمجھتے ہیں. تو جب آپ سیاست میں آئے تھے تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یار ایک سنگر کو اگر ہم نے پاکستان کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے دینی ہے اور وزیر اعظم بنانا ہے تو پھر کوئی بڑے گائکی گھرانے کو کیوں نہ لے آئے. تو میں حیران تھا کہ آپ کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے کہ یہ. بہرحال یہ لوگوں کو, ناظرین, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جواد احمد بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, بہت تجربہ ہے, بہت وسیع سٹڈیز ہیں, لیکن چونکہ انہوں نے ایک انلائٹنگ کے طور پہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ موسیقی کو بھی چنا. یہ ایک اچھی بات ہے. جو موسیقار ہوتا ہے اس کا دل بڑا نرم ہوتا ہے اور بڑا اٹیچمنٹ ہوتی ہے پاکستان کے ان طبقوں کے ساتھ جن کے کندھوں پہ صدیوں سے وہ گٹھڑی, وہ دکھوں کی گٹھڑی لادی ہوئی ہے جو کبھی کسی نے اتارنے کی کوشش نہیں کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جواد احمد جیسے لیڈر جو ہیں اگر اوپر آتے ہیں پاکستان کی سیاست کے, وہ ستارے بنتے ہیں, تو وہ جو ڈوبے ہوئے ستارے ہیں وہ بھی باہر نکل سکتے ہیں. تو آج ہم گفتگو کریں گے, ہم یہ پوڈ کاسٹ کیا کریں گے ریگولرلی ہفتے میں 2 بار. آج ہم گفتگو کریں گے کہ یہ جو 27ویں ترمیم ہوئی ہے اس کے اوپر بڑا شور پڑا ہوا ہے پارلیمنٹ کے اندر. پی ٹی آئی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے, اور بلکہ حبیب جالب کا شعر یاد آ گیا. تو کل رات کو وہ سلمان اکرم راجہ اور کچھ 1 درجن کے قریب شوکت بسرا سمیت وہ نعرے لگا رہے سڑک پہ کہ اس صوبے بے نور کو, ظلم کے دستور کو ہم نہیں مانتے. تو پارلیمنٹ کے اندر جو تقریریں علی ظفر کر رہا ہے اس کے اندر تو وہ یہ بات نہیں کر رہا کہ ہم دستور کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ علی ظفر نے صرف یہ کہا کہ ہمیں اس پورے ہاؤس کو ہی
کمیٹی بنا لیں, آپ جو لا اینڈ جسٹسز کمیٹیز ہیں نیشنل اسمبلی کی اور سینٹ کی, اس میں نہ لے جائیں. تو یہ بات نہیں کر رہے. زہران ممدانی جو ہے وہ ایک ایسا انقلاب ہے, صرف امریکہ میں نہیں, نیو یارک میں نہیں, دنیا کی ہسٹری میں, دنیا کے کیپٹلسٹ ملک کا جو دنیا کا سرخیل ہے, جو لیڈر ہے, اس کے سب سے بڑے شہر میں ایک سوشلسٹ ٹرمپ کو ہرا کے پہنچ گیا ہے. ٹرمپ کہتا ہے کہ تمہاری ایڈ بند کر دوں گا. یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے. اور ایک تیسری بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ میں جو مساجد کے ائمہ ہیں ان کو میں 25,000 روپے مہینہ دوں گی تاکہ وہ ان کا گزر بسر ہو سکے, کیونکہ ان کا بھی ایک حق ہے کہ ان کو بھی معاوضہ ملنا چاہیے. تو اس پہ مولانا فضل الرحمان نے بڑی دھواں دار پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ یہ میں 10,000 روپے جو دیں گے یہ ان کے منہ پہ ماروں گا. اچھا اب 10,000 تو نہیں, اب تو انہوں نے 25,000 کر دی, پتہ نہیں منہ مارتے نہیں مارتے, یہ بات کی بات ہے. اس پہ بھی ہم غور کریں گے. انہوں نے کہا کہ یہ تجربہ ہو چکا کے پی میں. تو کے پی میں اصل میں کیا تجربہ ہوا تھا وہ ہمارے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے, ہم آپ کو دکھائیں گے بھی ڈاکومنٹ کہ کے پی میں جو ہوا تھا وہ کیا تھا. تو سٹارٹ کرتے ہیں جواز صاحب جناب. 27ویں ترمیم میں. 27ویں ترمیم کے اندر عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم آئینی عدالتوں کو نہیں مانتے. اچھا, آئینی عدالتیں جو ہیں وہ جب 2006 میں تقریباً اب 19 سال ہو گئے, تو اس وقت عمران خان نے سائن کیے تھے اس کے اوپر, آئینی عدالتوں والی شک تھی موجود تھی. اور اس وقت آج کا جو عمران خان کا ہی اپوزیشن لیڈر ہے محمود خان اچکزئی, اچھا, اس نے بھی سائن کیے تھے. یہ بھی پارٹی کے اچھا, یہ دونوں نے اس بات پہ سائن کیا تھا کہ پاکستان میں علیحدہ طور پہ آئینی عدالتیں ہونی چاہیے. بالکل. تو اب ان کو کیا تکلیف ہے؟ تکلیف صرف اتنی ہے کہ عمران خان کو اقتدار چاہیے, کرسی چاہیے. میں کچھ تھوڑا سا اپڈیٹ کرتا ہوں. عمران خان پیش ہوئے کورٹ میں, تو وہاں جرنلسٹوں کو, کچھ مخصوص جرنلسٹوں کو اجازت بھی ہے. تو وہاں ان سے یہی سوال کیا گیا کہ جناب آپ نے تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں 2000 جو ہے وہ 6 میں سائن کر دیے تھے آئینی عدالتوں پہ علیحدہ, تو اب کا آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا ایک, وہ جواب نے دیا کہ یہ پرانی بات ہے, اس کو بھول جاؤ. مطلب پھر عمران خان کو بھی بھول جاتے ہیں ہم, کیونکہ وہ بھی بڑا پرانا ہے. وہ بھی میرا خیال ہے کہ اس وقت 70 سال کا ہے شاید, تو اس کو بھول جاتے ہیں پھر ہم بھی. نہیں تو وہ تو جو ریاست مدینہ ہے وہ بھی جس کا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی پرانی ہے, وہ بھی بڑی پرانی ہے. اور جو وعدے وعید ہیں, جو سچ ہے, وہ بھی بڑا پرانا ہے. اور عمران خان نے تو ایسے سے جھوٹ بولے ہوئے ہیں, تو ہم ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. وہ تو پی ٹی آئی والے جو ہیں, سوشل میڈیا ان کا ایسا ہے کہ اربوں روپیہ لگا ہوا ہے اس پہ, تو وہ ان جھوٹوں کو پھیلاتے رہتے ہیں. ادروائز تو عمران خان کی جو سیاست ہے نا, وہ تو اس کے جتنے جھوٹ ہیں, اگر تھوڑا سا بھی کوئی باشعور انسان ہو تو وہ اس کی سیاست ختم ہو چکی ہوئی ہے اصل میں اس کے لیے. نہیں اب وہ تو اب دیکھیں نا, وہ سینٹ میں ان کے اچھے خاصے ممبرز ہیں, اور قومی اسمبلی میں بھی ہے, ان کی اکثریت تو نہیں, بہرحال اچھی خاصی تعداد ہے. تو اب وہ وہاں پہ کہتے ہیں ہم نے نہیں بائی کاٹ کر دینا ہے, بائی کاٹ کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے, یعنی یہ کیا طریقہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی موقف ہے, یعنی اس کل کمیٹی میں بھی جو چیف مشترکہ اجلاس تھا دونوں ایوانوں کی کمیٹی کا, اس کے اندر سے بائی کاٹ کر گئے. بھائی بائی کاٹ آپ نے پہلا بائی کاٹ کیا کہ آپ نے قومی اسمبلی 2022 میں توڑ دی, سوری اس کا اس نے, اس کے اوپر جو سو موٹو لیا جس آئینی عدالت کی, وہ کہہ رہے علیحدہ کر دیں. اس وقت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سو موٹو لے لیا, رات کے 12 بجے فیصلہ دے دیا کہ عمران خان کو نکالو. یہ جو ترمیم آئی ہے, یہ جو نو کانفیڈنس موشن آئی ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے. تو خود ہی تو ڈسے ہوئے اس. آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی عمران خان نے بوائیکاٹ کیا نا کسی چیز کا, اس کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے. 2008 میں اس نے بوائیکاٹ کیا تھا الیکشن کا, اور اس وقت جو ہے یہ اس کا بھی یہ حال ہوا کہ اس کو 2010 سے ہی 2 سال بعد ہی اس کو فوج کی گود میں بیٹھنا پڑا. اور اس نے پھر وہ جتنے بڑے بڑے سرمایہ دار جاگیردار تھے, وہ شاہ محمود قریشی جیسے, اور جہانگیر ترین ویسے بہتر آدمی ان سے, لیکن پھر بھی چلو ٹیکنیکل آدمی تو ہے نا, پاکستان کو اس نے کچھ دیا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا آرگنائزڈ فارمنگ جو ہوتی ہے, اس کا اس نے ایک کانسیپٹ دیا. لیکن بہرحال وہ بھی ایک بلینئر آدمی تھا, جو برابری پارٹی میں نہیں آ سکتے ایسے لوگ, تو ان کو بھی لیا. تو ہر قسم کا کمپرومائز کیا عمران خان نے 2008 کے بعد. وہ سیم پیج تھا نا, سیم پیج کی مجبوری ہوتی ہے نا. جی, تو سیم پیج کی مجبوری ہے. وہ سیم جب پیج پھٹ گیا تو پھر وہ کام خراب ہو گیا نا, اس کو بعد میں پھٹا, پہلے تو صحیح تھا. اچھا اب یہ کہ جو ترمیم آئی ہے اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے ہم نے کی, گورنمنٹ یہ کہتی ہے آئینی جو کیسز ہیں
وہ 5-6% ہے سپریم کورٹ میں ٹوٹل, اور اس کے مقابلے میں جو دیگر کیسز ہیں وہ 60,000 پینڈنگ کیس ہیں سپریم کورٹ میں اس وقت, اور 40% وہ 5-6% جو کیس ہیں وہ 40% عدالت کا ٹائم لے جاتے ہیں. تو اس لیے ایک آئینی عدالت کی لہٰذا ضرورت تھی, ہم نے کر دی ہے. تو اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آئینی مقدمات ہوں گے وہ آئینی عدالت میں چلے جائیں گے, جو نان کانسٹیٹیوشنل کیسز ہوں گے وہ چلے جائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, دونوں برابر کی ہیں. تو اس میں آپ کی پارٹی جو ہے وہ اس کی سپورٹ کرتی ہے یا مخالفت کرتی ہے؟ دیکھیں ہماری پارٹی جو ہے نا وہ اس وقت ہمارے سامنے جو سیاسی ایشو ہے, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر آئین اور قانون جو ہے وہ غریب کے لیے تو کبھی ہوا ہی نہیں, چلا ہی نہیں. یہ بالکل ہم حوصلے کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں, کیونکہ ہے ہی ایسا, اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. کبھی اس ملک میں منیمم ویج سے بات نہیں ہوئی, اس ملک میں کبھی کسی نے پینشن یا اولڈ ایج بینیفٹس یا اوور ٹائم ان پہ بات کبھی نہیں کی کسی نے. اچھا, ابھی آپ کی اس بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے جب یہ کیبنٹ میں یہ بل جا رہا تھا, پاس ہو رہا تھا, تو ایم کیو ایم نے ایک وہاں پہ نقطہ اٹھایا کہ جو ہمارا آرٹیکل 140A کا ایک کیس ہے جو ہم نے ٹیبل کیا ہوا ہے بل, تو وہ 140A جو ہے وہ کہتا ہے کہ بنیادی جو مقامی حکومتیں ہیں وہ ہوں گی, اور یہ ہوں گی تک تو وہ 140A کہتا ہے, لیکن یہ کتنی دیر کے لیے ہوں گی یہ نہیں بتاتا. یعنی کوئی صوبائی حکومت آئے, آپ نے آج بلدیاتی الیکشن کرائے, کل کو صوبائی الیکشن ہوئے, چیف منسٹر آیا, اس نے کہا کہ چلتا کرو ان کو, چلتا کر دیا, اب وہ امینڈمنٹ آئی. اس کے بارے میں ابھی کوئی 10-15 دن پہلے پنجاب اسمبلی میں یونانیمس قرارداد آئی, یعنی اس کے اندر PTI بھی, IPP بھی, اس میں نون لیگ بھی اور پیپلز پارٹی بھی, یہ مشترکہ قرارداد لے کے آئے. ہاؤس کی پورے کی سینس آئی کہ جناب 140A میں آپ یہ پروٹیکشن آپ بلدیاتی اداروں کو دیں. اور مسلم لیگ نون کا منشور جو ہے وہ جو 2024 کے الیکشن کا, اس کے اندر بھی ہے کہ ہم اگر کوئی بلدیاتی ادارہ ختم ہوتا ہے تو 90 دن میں الیکشن ہوں گے. اور اس سے آگے بات کرتا ہوں میں 1946 کا جو مسلم لیگ پنجاب کا منشور ہے جس پہ قائد اعظم کے دستخط ہیں, اس میں ہے کہ دیر ول بی الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ ہیڈز آف میونسپیلٹیز اینڈ ڈسٹرکٹ بورڈس. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈپٹی کمشنر ہے نا یہ نہیں ہوگا, منتخب نمائندے ہوں گے, یہ قائد اعظم کیا کہ گئے. تو آج بھی DC لگا ہوا ہے, بلدیاتی اداروں کے سارے سربراہ پنجاب کے اندر تو DC ہیں, کوئی AC ہے, کوئی یہ ہے وہ. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں لانی. دیکھیں میں یہ کہتے ہیں یہ 28ویں ترمیم لائیں. میں پہلی والی جو بات آپ نے کی تھی نا اس پہ تھوڑا سا پہلے بات کروں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ آئین اور قانون کا معاملہ ہے ہی نہیں, یہ سیاسی پارٹیوں کا اپنا انٹرسٹ ہے. اور یہ بھی بالکل ٹھیک بات ہے کہ اس وقت جو ہماری جو لوگ چلا رہے ہیں اس وقت ملک کو, وہ اپنے حساب سے دیکھ رہے ہیں اس پوری ترمیم کو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئینی عدالتیں جو ہیں وہ کیونکہ ایڈوانس ملکوں میں ہیں تو یہاں بھی ہونی چاہیے, کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ نظریہ ضرورت کے تحت یہ چیزیں کی جاتی ہیں, کیونکہ اصل آئین اور اصل قانون تو میں نے آپ کو کہا کہ غریب آدمی کے لیے ہے ہی نہیں. اس ملک کے جو 80% 85% لوگ ہیں ان کے لیے آئین قانون کوئی نہیں ہے, عدالتیں کچھ نہیں ہیں, وہ بس بیچارے رول رہے ہیں. وجہ کیا؟ لیکن بس وجہ یہ ہے کہ رولنگ کلاس جو ہے وہ ساری کی ساری انہی کے اوپر مشتمل ہے. تو کیوں ووٹ سرمایہ دار, جاگیردار, مافیا. آپ کیوں نہیں بتاتے پبلک کو جو 85% آپ بتا رہے ہیں بھائی بے شعور تو نہیں ہے, سمجھدار. ایک ریڈی والا بھی ہے وہ جو ہے آپ کو بتاتا ہے کہ BBC میں CNN میں کیا چلا ہے, وہ یہ بتاتا ہے غزہ میں کتنے شہید ہوئے, کہ اسرائیل کتنا ظالم ہے, انڈیا نے پاکستان میں کیا, یہ تو سارا پتہ ہے اس کو. تو اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے حق کے لیے جس کو میں بھیج رہا ہوں وہ تو میرے طبقے میں نہیں ہے. اس کو وہ سارا کیسے پتا ہے؟ اس کو وہ سارا اس لیے پتا ہے کیونکہ وہی چیزیں اس کو فیڈ کی جاتی ہیں. اس کو بتایا جاتا ہے کہ غزہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے تمہارے لیے, ہے وہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہاں بہت ظلم ہو رہا ہے. لیکن پاکستان میں اس سے بھی زیادہ ظلم ہو رہا ہے عام آدمی پہ. اس کی زندگی میں روز بھونچال آ رہے ہیں, اس کی زندگی کا قتل روز غزہ بنا ہوا ہے. ہاں, روز قتل ہو رہا ہے اس کی زندگی کا. اس کے بچے جو ہیں اگر وہ پڑھ لکھ نہیں سکتے, ان کو اچھے ٹائم پہ صحیح ٹائم پہ دوائی نہیں مل سکتی, ان بچوں کو جو ہے اچھی تعلیم نہیں مل سکتی, تو ان کا قتل ہے. یہ وہ ساری زندگی ایسے ہی رہیں گے جیسے ایک جانور رہتا ہے اور رہتے ہیں لوگ. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا یہ لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ تو آ رہی ہے, لیکن تھوڑا ٹائم اس لیے لگے گا کیونکہ جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں نا جنہوں نے فوج کی گود میں بیٹھ کے پارٹیاں یہ ساری بنی اور آخرکار اب یہ پارٹیاں سمجھی جاتی ہیں. اچھا, اس کے اندر اور امیر لوگ ان کے اندر بہت زیادہ ہیں اور امیروں کے پیسے سے ہی چلتی ہیں. ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ عام آدمی کے پیسے سے پارٹیاں چلیں اور عام آدمی 1 کروڑ ممبرشپ کم از کم ہو, ہم اس ملک میں انقلاب کھڑا کر دیں گے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو
یہ کانفیڈنس نہیں آ رہا ابھی تک, کیونکہ اس کو اتنا الجھایا گیا ہے, گمراہ کیا گیا ہے, ان کو یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے. جس سے نہیں پتہ لگ گیا ہماری باڈی جو ہے حکومت میں آ جائے گی. گڈ. اچھا یہ 243 آرٹیکل بڑا یعنی اس کا شور ہے, اس میں شور میری نظر میں تو کوئی شور نہیں ہونا چاہیے. بھئی ایک فیلڈ مارشل ہے, ایئر چیف ہے یا پاکستان کی نیول کمانڈ ہے, انہوں نے انڈیا کے خلاف پرفارم تو کر دیا. جو کہتے تھے کہ جی یہ جو فوج ہماری لڑنے کے قابل ہی نہیں رہی, انہوں نے تو دنیا کو حیران کر دیا. یعنی ٹرمپ جس کو یہ ملنے کے لیے ترستے تھے وہ بلا کے کہہ رہا ہے کہ آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اچھا اب ان کو ایک عزت احترام مل گیا, یعنی اگر ان کو فیلڈ مارشل لگا دیا یا کمانڈر آف دی نیول فورس وہ بن گئے, یعنی سب کو ایک عہدہ مل گیا, تو اس کو کانسٹیٹیوشن تحفظ مل گیا, تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات تو سب مانے کہ انہوں نے جو ان کا کام تھا وہ پورا کیا. بالکل کیا. اور جو سیاستدانوں کا کام ہے وہ کبھی انہوں نے پورا نہیں کیا. یہ بڑی وہ کرتے رہے پورا, وہ تنقید کر رہے ہیں نا, تنقید کرتے ہیں اپوزیشن میں ہو تو, سیاستدان جب اپوزیشن میں ہو تو پھر, اگر گورنمنٹ تو پھر نہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے ذوالفقار صاحب کہ یہ مطلب آپ کی تو ریسرچ بھی ہے, آپ کو پتہ ہوگا کہ اپوزیشن میں یا حکومت میں کوئی بھی ان میں سے پارٹیاں رہیں, اپوزیشن میں رہیں یا حکومت میں رہیں, ان کے اثاثے بڑھتے جاتے ہیں, ان کے جائیدادیں بڑھتی جاتی ہیں, ان کے بینک بیلنس بڑھتے جاتے ہیں. میں آپ کو آئیڈیا آ گیا آپ کس بات سے, ایک پوڈ کاسٹ میں آپ سے کروں گا کہ یہ جو اثاثے ہیں یہ کس کے کتنے ہیں, یہ تو بڑا زبردست ہے. کچھ اچھا پھر یہ ہے کہ ان کو پھر وہ چھپاتے کیسے ہیں, اور پھر اسٹیٹ کے اوپر حکمرانی کے چکر میں یہ عوام سے جو ہے نا وہ ساری چیزیں ہڈن کیسے رکھتے ہیں, شوق بھی پورے کرتے ہیں. ہاں ہم آپ کو جو وہ بتائیں گے ڈاکومنٹ کے ساتھ, یا کسی ایک پوڈ کاسٹ میں ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ آصف علی زرداری کے ساتھ سے کتنے, میاں نواز شریف کے کتنے, عمران خان کی زمین کتنی ہے, کتنا ٹیکس دیتا ہے, کیا کیا کرتا ہے, ساری چیزیں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں. جو فیوچر کے پوڈ کاسٹ ہوں گے اس میں آپ کو ہم ایک بات اور بھی بتائیں گے کہ جو قائد اعظم کہتے تھے نا کہ میری تھیلی میں کچھ کھوٹے سکے ہیں, وہ کھوٹے سکے کون تھے. ایک ڈاکومنٹ میرے ہاتھ میں آئی ہوئی ہے, اس کو پڑھ کے بتائیں گے کھوٹے سکے تھے کون, کر کیا رہے تھے. وہ بڑی اعلیٰ ڈاکومنٹ ہے, وہ کسی کے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس ہے. اگلے پوڈ کاسٹ میں اس سے اگلے کسی جگہ پہ میں کام کر کے اس پہ ضرور کرتے ہیں, اس پہ بتائیں گے. اچھا جو بات اب یہ جو ہے نا کہ 3 اب حصے جو ہے نا جو پاکستان کی آرمی کا اسٹرکچر ہے وہ چینج ہوا ہے. اب فیلڈ مارشل ہیں, اور پھر فیلڈ مارشل کے ساتھ نیچے جو اسٹرکچر بنے گا وہ چیف آف دی ڈیفینس فورسز ہوگا, اور تو جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ وہ ختم ہو جائے گا. اب ریپلیسمنٹ ہو گئی ہے, اور یہ اچھا انہوں نے کیا کہ جنرل سائر شمشاد کا بھی رول تھا, بڑا اعلیٰ رول تھا, تو انہوں نے ان کی ریٹائرمنٹ تک 27 نومبر تک اس عہدے کو بڑھایا, اس کے بعد پھر پوسٹنگ نہیں ہوگی. اس سے کوئی فرق پڑے گا اسٹرکچر پہ, اسٹرکچرل یعنی آپ کے دفاع کے نظام کے اوپر؟ مجھے اس وقت نا یہ لگتا ہے کہ پاکستان کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے اصل میں. اچھا وہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر 1 مین رول ہو ڈیفینس کے حوالے سے, اسی کے پاس ساری پاور ہو, تو اس پولیٹیکل اسٹیبلٹی میں بھی یہ فائدہ مند ہوتی ہے, اور کوئی ایسے معاملات کی طرف نہیں جایا جا سکتا. ان کو لگتا ہے کہ انٹرنلی جو ہمارے جو ڈیفینس کے ادارے ہیں کہ جن کے اندر کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو یا آپس میں کوئی ڈویژن ہو جائے, تو وہ اس لیے انہوں نے اس کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے کیا. لیکن دیکھیں جو پہلے بات ہم کر رہے تھے, یہ جو معاملے ہو رہے ہیں نا اس وقت, جتنے بھی چیزیں ہو رہی ہیں, اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. دیکھیں ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم تو آرمی کا یا کسی بھی ادارے کا اور سوائے پارلیمنٹ کے کسی بھی ادارے کا ہم سیاسی رول نہیں سمجھتے کہ ہونا چاہیے. برابری پارٹی یہ سمجھتی ہے, لیکن ہم کسی کی بوٹی پالش نہیں کرتے, پھر ہم اس پہ اصول پہ قائم رہتے ہیں. لیکن ہوا کیا ہے کہ یہ ایک نمک حرام بوٹ پالشیا نکلا ہے. اس نے بوٹ پالش کر کے پہلے حکومت لی, پھر اپنے مالکوں کے ساتھ غداری کی, اپنے مالکوں کے ساتھ, اس کے بعد ملک کے خلاف فساد مچایا. آج بھی تو وہی کہہ رہا ہے کہ ان کو گود سے اتار کے مجھے اٹھا لو. یہی اصل بات ہے نا, وہ کہہ رہا ہے مجھے نکال لو اور گود میں اٹھا لو. وہ کہتا ہے معافی مانگے بغیر. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ معافی تو بعد کی بات ہے کہ ہم نے دینی کہ نہیں دینی, کیونکہ ہمارے ساتھ جو تم نے کیا ہے. میری اصلاح کچھ اور ہے, معافی مانگے بغیر نہیں, وہ کہتا ہے معافی دے کے تو مجھے اٹھا لو. اچھا مطلب باقاعدہ وزیر اعظم بنا دو. ہاں مجھے گود میں اٹھا لو دوبارہ. اب دیکھیں نا کتنا چھوٹا آدمی ہے یہ, کتنی چھوٹی اس کی ذہنیت ہے کہ اس نے پی ٹی آئی کے غریب لڑکے لڑکیوں کو, اور ایون تھوڑے سے بڑی عمر کے لوگوں کو بھی
پاگل بنا کے گمراہ کر کے باہر نکال رہا ہے. وہ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, اور اس کے اپنے بچے جو ہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ انجوائے کر رہے ہیں وہاں, کھرب پتی بچے ہیں اس کے, اور یہ یہاں پہ جیل میں بھی انجوائے کر رہا ہے کیونکہ باہر سوشل میڈیا اس کا ہر وقت نام وہ لے کے چل رہا ہے. اس کا دماغی ایک مرض ہے کہ اس کو ہر وقت لائٹیں کیمرے وغیرہ چاہیے, تو وہ کہتا ہے کہ چلو لائٹیں کیمرے میرے بھی نہیں لگے ہوئے, لیکن میری تصویریں جو ہیں اور ویڈیو وہ ہر طرف جا رہے ہیں, تو یہ کافی اس کے شروع لیے سے کنفیوزڈ آدمی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, بہت پرانی بات ہے, تصویریں بھی ہیں. تو یہ نا مختلف جرنلسٹوں کو بلا کے نا تو اسکاچ کارنر پہ پوچھا کرتا تھا کہ یار میں نے سیاست کرنی ہے تو کیا کیا کروں. ایک واقعہ ایسا ہے کہ میں اور صابر شاہ دی نیوز کے بڑے سینئر رپورٹر ہیں, مجھے پتا ہے, ہمیں بھی انگریزی کے رپورٹر ہیں, انگریزی کے رپورٹر ہیں, ہم دونوں گئے, ہمیں بلایا اس نے. تو میں ان دونوں میں شاید مشرق اخبار میں تھا یا کہاں تھا, تو ہم لوگ گئے تو اس نے کہا یا کیا کرنا چاہیے. تو میں کہا پھر ایک طریقہ ہے, پھر کیا, میں کہا سوشلزم لے آئے. کہتے وہ کیا ہوتا ہے. میں کہا سوشلزم یہ ہوتا ہے کہ اس میں ذاتی ملکیت نہیں ہوتی اور ایک اکنامکس کی ایک سسٹم ہے. عمران خان نے واقعی کہا کہ سوشلزم کیا ہوتا ہے, مجھے پوچھا, مجھ سے پوچھا, اور یہ پولیٹیکل سائنس کہتا ہے کہ میں نے پڑھی ہوئی ہے. نہیں کوئی نہیں پوچھا. اس نے کہا اس میں کیا ہوگا, اس نے مطلب اس طرح پوچھا ہوگا کیا ہوتا, نہیں مجھ سے اس طرح پوچھا ہوگا, مجھے اب ایگزیکٹ نہیں یاد جملہ, لیکن یہ انہوں نے پوچھا مجھے اس میں کیا ہوگا. تو میں نے کہا اس میں یہ ہوگا کہ ذاتی ملکیت ختم ہو جائے گی, اسٹیٹ کی ملکیت ہوگا سارا کچھ, اور یہ جو پیسے کی دوڑ ہے یہ ختم ہو جائے گی, تو سب میں برابر تقسیم ہو جائے گا. تو غریب آدمی جو ہے وہ فیل کرے گا کہ میں اقتدار میں ہوں اور مجھے وہی حصہ مل رہا ہے جو کسی سیٹ کو مل رہا ہے. تو صابر شاہ نے شرارت کی, وہاں بیٹھا ہوا تھا ساتھ, انہوں نے کہا نہیں یہ تو غیر اسلامی بات ہے, پاکستان تو اسلام کے نام پہ بنا ہے. تو کہنے لگے کہ ہاں یار یہ تو اسلام کے نام پہ پاکستان میں تو نہیں ہو سکتا. 1 منٹ کے اندر جب ہم باہر نکلے, ہم دونوں, صابر شاہ کے پاس لمبریٹا اسکوٹر ہوتا تھا, ہم ہنس کے پاگل ہو گئے کہ اب کس کے پاس گئے ہوئے تھے. بالکل ٹھیک کہ اس نے کیا کیا کہ پارٹی کے اندر مراج محمد خان کو سیکرٹری جنرل لگا دیا, جو مشہور و معروف لیفٹسٹ تھے, سیکرٹری جنرل آف پی ٹی آئی لگا دیا. پھر اس کو فارغ کر کے ساری جماعت اسلامی لے آئے اعجاز چودھری سمیت. یعنی یہ اتنے کنفیوزڈ ہیں, اور مجھے ابھی تک نہیں پتا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو مجھے باہر نکالے اور مجھے وزیر اعظم بنا دے, پھر آگے. ہاں اس کو نہیں پتا. اور دیکھیں ایک دو طارق علی صاحب نے نا کہا تھا کہ میرے پاس یہ آیا, طارق علی بہت بڑے آپ کو پتا ہے, ہاں بڑے سے لکھاری ہیں اور لیفٹ کے آدمی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ لنڈن میں میرے پاس یہ آیا اور مجھے اس نے کہا کہ ایکچولی اس نے ان کو کہا کہ آپ میرے پاس تشریف لا سکتے ہیں. تو کہتے ہیں میں چلا گیا کہ چلو 1-2 دفعہ ملاقاتیں ہوئی تھیں, اور اس نے اس کے پاس میرا نمبر تھا. تو کہتا جی آپ سے مشورہ کرنا ہے. انہوں نے کہا کیا مشورہ کرنا ہے. کہتا اب یہ کرکٹ میری ختم ہو رہی ہے, تو اب مجھے بتائیں کہ ایسا مجھے کیا کرنا چاہیے جس سے میں لائم لائٹ میں رہوں. تو انہوں نے کہا کہ یار تم ایسے کرو, تم اداکار بن جاؤ. تو عمران خان کہتا ہے کہ اداکاری تو مجھے میرے لیے مشکل ہے, مجھ سے ہونی نہیں ہے. پالیٹکس کے بارے میں کیا خیال ہے, مطلب یہ اس کا طارق علی صاحب کہہ رہے تھے. جی اچھا یہ چوائس کے طور پہ آیا کہ میں ذرا بیچ میں رہوں, میدان میں رہوں کسی طرح, صرف اس وجہ سے آیا. یہ غریبوں شریفوں کی صاحب یہ 2 ترمیم میں 1-2 کنٹروورشل چیزیں آ گئیں. ایک تو یہ ہوا کہ ترمیم میں جو ترمیم ٹیبل ہوئی اعظم نذیر تارڑ صاحب کے ہاتھ سے سینیٹ آف پاکستان میں, اس میں انہوں نے کہا کہ صدر مملکت کو آصف علی زرداری کو آپ آرٹیکل 248 کی شک 2 اور 3 میں چینج کر کے تو ان کو تا حیات امیونٹی دے دیں. ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہو سکتا, ان کی گرفتاری کا کوئی عدالت آرڈر نہیں کر سکتی, ان کو قید نہیں کیا جا سکتا, اور ان کے خلاف کوئی کرمنل کیس جو ہے وہ انیشیٹ نہیں ہو سکتا. غلط ہے. اچھا اسی کے جواب میں جو سینیٹر تھے مسلم نون کے, اب آپس میں ہوتی ہے نا ٹسل سی, تو انہوں نے بھی اپنے طور پہ ایک ٹیبل کر دی وہاں پہ امینڈمنٹ, یعنی یہ آفیشیل نہیں تھی, ان آفیشیلی سینیٹر آف دی مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم کو بھی دے دو. اچھا وزیر اعظم نے تو پھر ادھر سے باکو سے کہہ دیا کہ بھائی انہوں واپس لو, میں تو نہیں اس میں. تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کی پارٹی کی طرف سے ابھی نہیں آ رہا کہ ہم اس کو واپس کریں. کیوں چاہتے ہیں کہ مثلا کہ میں صدر نہ بھی رہوں تو مجھے کوئی نہ پکڑے. دیکھیں میں تو ایک پولیٹیکل آدمی ہوں, میں تو بڑا سخت خلاف ہوں ان تینوں مین اسٹریم پارٹیز کی, جو امیروں کی اور جو سرمایہ داروں جگیرداروں کی پارٹیز ہیں, مافیاز کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی اجارہ داری قائم رکھنا چاہتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو چیزیں کی ہیں, اگر کوئی بھی عوامی حکومت آتی ہے
اور وہ آگے جیلوں میں نہ ڈالے ان سے، لیکن پیسے واپس لے کے تم نے کیا 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 ہے. اب یہ استثنا جو ہے اس طرح مجھے لگتا ہے نہیں، وہ تو عمران خان نے دعویٰ کیا $200 ارب لے آؤں گا ان کا. نہیں، وہ عمران خان نے کیا تھا، لیکن وہ عمران خان کے اپنے ساتھ وہی لوگ تھے نا. عمران کیسے کر سکتا تھا یہ وہ پارٹی بالکل کر سکتی ہے ہمارے جیسی جو ان لوگوں پہ مشتمل نہ ہو نا. دیکھیں اپنے پاؤں کون کاٹتا ہے؟ کوئی نہیں کاٹتا. تو یہ عمران خان جھوٹ بولتا تھا، یہ کر ہی نہیں سکتا تھا. یہ تو خود 300 کنال میں رہتا ہے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس نے ثاقب نثار سے کہہ کے اپنا ریگولرائز کروایا تھا اپنا بنی گالا، جو کہ غیر قانونی طور پہ بنا ہوا تھا. تو ایک ایسا آدمی کیسے کر سکتا ہے کسی کا احتساب؟ وہ کر نہیں سکا. اس کی اپنی جو بہن ہے جو آج کل بڑی انقلابی بنی ہوئی ہے، علیمہ خان، انہوں نے ایمنسٹی لی ہے ایک تو جو عدالت سے، اور اس میں کروڑوں روپیہ اپنا کالا جو ہے سفید کرایا. اور اس کے علاوہ انہوں نے پلی بارگن بھی کی، ایمنسٹی لی ہے حکومت سے اور پلی بارگن کیا انہوں نے عدالت سے. یہ دو علیحدہ کیسز ہیں. حکومت کس سے؟ کون سی حکومت سے؟ اپنی بھائی کی حکومت میں. اچھا، بھائی کی، عمران کی حکومت میں. جب یہ 2018 میں آیا ہے تو میرا خیال ہے 2018 سے 19 کے درمیان کی یہ بات ہے. اچھا، ایک تو صدر مملکت مانگ رہے ہیں کہ تاحیات دے دیں، اور دوسرا ایک اور چیز مانگی تینوں صوبوں نے، پنجاب نے نہیں، خیبر پختونخوا نے، بلوچستان اور سندھ نے. انہوں نے کہا جی ہمارے وزیروں کی تعداد بڑی کم ہے، زیادہ کر دیں. اب زیادہ ہونے سے پتہ کیا ہوگا؟ اچھا جواز صاحب، میں آپ کو نا ڈیٹا دے دیتا ہوں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا وزیر بڑھا دیں، تو وزیر وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ٹوٹل ممبرز آف دی صوبائی اسمبلی کے 11% کوٹا ہوتا ہے، تو کہہ رہے ہیں اس کو 13% کر دیں. تو گورنمنٹ نے امینڈمنٹ ٹیبل کر دی. اس 13% سے ہوگا کیا کہ کے پی میں جو 14 وزیر ہے وہ 16 ہو جائیں گے، 2 بڑھ جائیں گے. سہیل افریدی صاحب کی انقلابی حکومت کو 2 وزیر اور چاہیے. بلوچستان میں 7 وزیر ہیں تو وہ 9 ہو جائیں گے، ان کو بھی 2 مل جائیں گے. سندھ میں اس وقت 18 وزیر ہیں تو مراد علی شاہ کو 4 وزیر اور چاہیے. ان کے اوپر کروڑوں روپے خرچہ آتا ہے. تو یہ، اور پھر وہ کہتے ہیں مشیر جو ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ کے وہ ہیں 5، تو مشورے بہت بڑھ گئے ہیں تو 7 کر دیں. تو یہ بھی بڑا کھینچ کے انہوں نے کہا جی ہم نے بڑا ریزرو رہ کے تو ہم نے 7 کیے ہیں. مانگ تو زیادہ رہے تھے، یہ تارڑ صاحب نے آن دی فلور آف دی سینٹ کہا ہے کہ زیادہ مانگ رہے تھے، لیکن پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں، کم سے کم ہی رکھیں. تو پھر ہم نے 2 مشیر ہر چیف منسٹر کے لیے اجازت دے دی. دیکھیں ذوالفقار صاحب، اس ملک کے اندر نا مسئلہ یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ یہی ایک کمپوزیشن ہے سیاستدانوں کی. یہ جو امیر لوگ ہیں یہی آ کے سیاست کرتے جا رہے ہیں، حکومتوں میں رہتے ہیں، اور جب یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو عوام کے اندر غصہ بڑھتا ہے. اچھا، جب عوام میں غصہ بڑھتا ہے نا تو انہی میں سے ایک آدمی عمران خان جیسا نکلتا ہے اور وہ انقلابی بن جاتا ہے اور وہ دوبارہ پھر لوگوں کو پاگل بنانا شروع کر دیتا ہے. لیکن غصہ موجود ہے، آپ ذہن میں رکھیں کہ عوام کا غصہ نہیں ختم ہو رہا، کیونکہ یہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں نا. اب دیکھیں اب یہ حرکتیں جو کر رہے ہیں، انہوں نے کتنی دفعہ اپنی تنخواہیں بڑھائی ہیں، سارے نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں، صوبائی اسمبلیوں میں ان کی تنخواہیں بڑھی ہیں. اچھا، کبھی بھی کسی بھی پارٹی نے اپوز نہیں کیا. پی ٹی آئی جو انقلابی بنتی ہے کبھی بھی اس نے جو تنخواہیں بڑھتی ہیں اس کو اپوز نہیں کیا، بلکہ یہ کہتے ہیں جی آنے دو آنے دو. تو یہ تو ان کا حال ہے. تو ہمارے جیسی پارٹی جو ہوتی ہے، صرف برابری پارٹی جس کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں، صرف ہم ہیں جو کہتے ہیں کہ تنخواہیں بڑھنی چاہیے عام لوگوں کی. یہ جو بڑے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں جا کے، یہ تو کروڑوں روپیہ الیکشن میں لگا کے آتے ہیں. ان کو کیا ضرورت ہے پیسوں کی؟ ان کو تو بلکہ پیسے پتہ نہیں کہاں سے اور بننے ہیں. تو اور تھوڑی بہت ہی تنخواہ، چند لاکھ روپے تمہیں اور مل جائیں گے. تم کتنے لالچی ہو، اور میرا خیال ہے کہ تم کتنے بے شرم ہو کہ اس ملک کے اندر لوگ جو ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے بنیادی، ان کے پاس ضروریات نہیں ہیں. کم تو کر دیا پنجاب میں تنخواہ، یعنی اجرت 40,000 روپے ہوگی، کم نہیں ہوگی. ہاں، لیکن 40,000 میں بھی آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے. ہم تو ہماری جو حکومت ہے، دیکھیں جیسے زوران ممدانی وہاں پہ جو باتیں کر رہا ہے اس وقت، وہ کیونکہ ڈیموکریٹک پارٹی کا تھا، اور ڈیموکریٹک پارٹی ایک اسٹیبلش پارٹی ہے، تو اس لیے اس کی بات سنی بھی گئی ہے وہاں پہ. اگر وہ خود کھڑا ہوتا تو شاید نہ سنی جاتی. وہ جو بات کر رہا ہے وہاں پہ، وہ ہم یہاں کر رہے ہیں نا. ہم کہہ رہے ہیں کہ تنخواہ اتنی ہونی چاہیے جو لیونگ ویج ہو. لیونگ ویج کے کیا مراد ہے؟ پہلے تو ہمارا مطالبہ ہوتا تھا نا کہ 1 تولہ سونے کے برابر، وہ تو 4 لاکھ ہو گیا. تو میں تو کہتا ہوں کہ ابھی بھی 1 تولہ سونا کریں. دیکھیں نا، بات یہ ہے اگر آپ ڈیمانڈ بڑی کرتے ہیں، کیا غریب آدمی نہیں بڑی ڈیمانڈ کر سکتا؟ بڑا نہیں سوچ سکتا، بڑا خواب نہیں دیکھ سکتا؟ جب وہ دیکھے گا تو اکانومی پھر چینج ہوگی نا اس کے لیے. تو میں تو کہتا ہوں ابھی بھی کریں. آج میں کہہ رہا ہوں اپنے پروگرام میں کہ 1 تولہ سونا کریں، دوبارہ کریں. آپ کہتے ہوتے ہیں نا جی اس میں تو بلکہ بڑے بڑے علماء بھی آ جاتے ہیں، مولوی بھی آ جاتے ہیں، جی 1 تولہ سونا تو ویسے بھی جی وہ مذہبی ہے. تو بڑی اچھی بات ہے، آپ کریں. ہمیں آپ کے اتنا اس حد تک جو مذہبی ہونا ہے وہ ہم بھی میں بھی مسلمان ہوں. مطالبہ یہ ہے کہ مزدور کی کم از کم تنخواہ 4 لاکھ روپے مہینہ ہونی چاہیے. بالکل کریں، بالکل کریں. کیونکہ میرا خیال ہے اچھے اسکول میں پڑھنا،
ٹائم پہ صحیح صحت کی بہترین سہولت ملنا. اچھا اب آپ یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا 4 لاکھ کے بغیر. پاکستان ہے, اسی نظام میں رہ کے کر لیں گے؟ اسی نظام میں رہے گا کون؟ ہم تو نظام چینج کریں گے. اسی کا تو سارا مسئلہ ہے. اگر ٹرمپ کو یہ نہ پتہ ہوتا کہ زوران اکیلا نہیں کھڑا ہوا ابھی, وہ اس کو اور لے کے چلے گا آگے, اور آہستہ آہستہ اس ملک کے اندر بائیں بازو کا ایک سیاست اس کی مستحکم ہوگی, تو وہ اس کے خلاف اتنی باتیں بھی نہ کرتا. ٹرمپ بچہ نہیں ہے. ٹرمپ کو پتا ہے کہ میں کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں اور یہ کس کو کر رہا ہے. وہ رائٹ کو کر رہا ہے, جیسے ہمارا جو پروگرام ہے لیفٹ رائٹ, تو رائٹ کا جو ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, میں تو وہی لیفٹ کا, مجھے رائٹ پہ بٹھایا ہوا. نہیں آپ بھی ہیں تو نہیں رائٹ کے, لیکن چلیں اس وقت میں تو عام ہوں, میں تو جرنلسٹ ہوں نا. بالکل, میں تو پبلک کا نمائندہ ہوں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ تو رائٹ اور لیفٹ کی ایک تخصیص ہو رہی ہے امریکہ میں اتنے عرصے کے بعد. میں تو سمجھتا ہوں کہ مکارتھی کے بعد یہ دوبارہ یہ جو سینیٹر مکارتھی تھا, اور وہ جو تھا ایف بی آئی کا ڈائریکٹر جو تھا, اس کا بڑا رول رہا ہے اس کے اندر. جے ایڈگر ہوبر اس کا نام تھا, کہ جس نے باقاعدہ سوشلزم کے جتنی بھی باقیات تھیں اس کو صاف کیا تھا. اور مکارتھی نے بھی آپ کو پتا ہے کیا کیا کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد پہلی دفعہ اس کے بعد یہ ریوائول ہو رہا ہے سوشلزم کا امریکہ کے اندر, اور یہ ٹرمپ کو پتا ہے, اور اس لیے وہ اس کے خلاف اتنی سختی سے بات کر رہا ہے. اچھا میں اب نا تھوڑا سا, یہ آپ چونکہ آئی گئے ہیں خود ہی, میں بھی آنا چاہتا تھا. زوران ممدانی کی جیت جو ہے نا, اب اس کو نیو یارک کس شکل میں ملا ہے, تھوڑا سا میں پکچر کھینچ دوں. ہاں جی پلیز. یہ جنوری اور جون 2025 کے پہلے 6 مہینے کے اعداد و شمار ہے, میں آپ کو پیش کرنے لگا, اور مقابلہ ہے پچھلے اسی عرصے 2024 کا. قتل 3% بڑھ گئے, 136 قتل ہوئے ہیں 6 مہینے میں, اور جو اسالٹ ہوئے ہیں, جنسی حملے ہوئے ہیں, وہ 20% بڑھ گئے. 816 حملے ہوئے, 6333 گاڑیاں نیو یارک سے چوری ہو گئی. چوریاں بھی ہوئی ہیں 71,757 چوریاں 6 مہینے میں. رازداری رابری بھی ہوتی ہے نا, پکڑ لو چھین لو اسلحہ دکھا کر. 6,996 یہ ہوئی. اس قسم کا ممدانی کو نیو یارک ملا ہے, کوئی آسان کام نہیں ہے. اسی لیے تو ملا ہے. ہاں. ملا بھی اسی لیے. ہاں اچھا, اب وہ کہتا ہے کہ میں سوشلسٹ ہوں اور ڈیموکریٹک سوشلسٹ. یہ ڈیموکریٹک سوشلسٹ کیا مطلب؟ مثلا کہ کوئی یعنی انقلاب ہوتا تھا پہلے, تو ہم سنتے تھے کہ سوشلسٹ انقلاب, اب یہ ڈیموکریسی, یعنی ڈیموکریسی کا مطلب وہ ووٹ کے ذریعے میں لوں گا. دیکھیں بدلے ہوئے وقت کی اصطلاح ہے, یہ ایک نئی ٹرمینالوجی وہ ایجاد کر رہا ہے, اور یہ اس سے پہلے برنی سینڈرز نے بھی کی ہے. برنی سینڈرز کا ایکچولی یہ ورڈ ہے کہ ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہوں میں, اور یہ وہ جو الیگزینڈریا کورٹیز ہے وہ بھی یہ بات کرتی ہے, جو کانگریس وومن ہے وہ بھی سوشلسٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں جو انقلابی سوشلزم ہے اس کی بات کرنا ویسی بہت ایک فار فیچڈ بات ہے, بڑی دور کی بات ہے. ابھی تو ادھر وہاں پہ لوگوں کو سوشلزم کے بارے میں بتانا جو ہے وہ ان کا پہلا فرض بنتا ہے. لیکن نہیں, وہ تو جیت گیا, سوشلزم کا نام لے کے بھی جیت مجھے پتا ہے, لیکن پورے امریکہ کی میں بات کر رہا ہوں, میں نیو یارک کی بات نہیں صرف کر رہا, میں کہہ رہا ہوں ان کا اب یہ فریضہ ہے. پورے نیو یارک, پورے امریکہ میں تو جو سب پھیل گیا ہوگا, یہ تو پوری دنیا میں پھیل گیا ہے. نہیں لیکن ابھی تو اس کے صرف نام پھیلا ہے نا, اس کے خد و خال کیا ہے, اس کی وہ کیا فلسفہ ہے. میں کہتا ہوں کہ اس ٹائم تو لگے گا. لیکن دیکھیں یہاں پہ میں ابراہم لنکن کو کوٹ کروں گا. ابراہم لنکن نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اس ملک کے اندر ہمارا یہ جمہوری حق ہے کہ ہم لوگ کسی بھی ٹائم پہ سیاسی جو ہے حکمت عملی سے سیاسی پارٹیاں لوگوں کو ان کو بدل دیں جو ہمیں لگتا ہے کہ صحیح طریقے سے نہیں چلا رہے سسٹم, اور اس لیے ہمارا ان حق جمہوری حق ہے. لیکن اگر ہمارا یہ جمہوری حق جو ہے اس کے تھرو وہ تبدیل نہیں ہو سکتے, تو پھر ہمارا انقلابی حق ہے کہ ہم ان کو اٹھا کے باہر پھینکیں اور اپنے نمائندے وہاں پہ لے کے آئیں. یہ ابراہم لنکن نے کہا, میں نے نہیں کہا. جو ان کا بابا ہے, بہت بڑا بابا, جیسے سول وار کے بعد امریکہ بنا ہی اس کے بعد ہے جو آج کا امریکہ ہے. بالکل ٹھیک. تو ابراہم لنکن جو ہے, اگر اس کی بات کو اگر آپ تھوڑا سا پھیلائیں, تو سوشلزم جو ہے نا بیسکلی وہ جب انقلاب کے ذریعے آئے گا تو انقلاب کے ذریعے آئے گا. اگر وہ الیکٹورل سسٹم سے آ سکتا ہے تو الیکٹورل سسٹم سے آ جائے. گنجائش ہے الیکٹورل سسٹم سے ووٹ کے ذریعے انقلاب ہو جائے. میرا خیال ہے کہ اب سوشل میڈیا کے حوالے سے جس طرح کی پروپیگیشن کر سکتے ہیں آپ, پروپیگنڈا کر سکتے ہیں, مطلب اپنی چیزوں کا کہ آپ سوشلزم کیا ہے, آپ کو کیا ملے گا عام آدمی کو اس سے, تو مجھے لگتا ہے کہ الیکٹورل پالیٹکس کے اندر بہت بڑا ایک موبلائز کیا جا سکتا ہے. دیکھیں اگر نیو یارک کے لوگ سمجھ گئے ہیں کہ اب سرمایہ داری نظام میں اتنی جان نہیں ہے کہ ان کی ترقی, ان کو ترقی تو دور کی بات ہے, ان کو پہلے بچا سکے, یعنی ان کو غربت میں گرنے سے بچا سکے. تو یہ بڑا ایک الارمنگ ہے پوری دنیا کے کیپٹلسٹوں کے لیے, سرمایہ داروں کے لیے, کہ یہ تو کام خراب ہو گیا ہمارے لیے. دیکھیں میں اس پہ نا ایک چھوٹا سا تبصرہ ضرور کروں گا. 85 لاکھ جو ہے صرف نیو یارک کی جو آبادی ہے,
اور نیو یارک کتنا بڑا شہر ہے, آپ ایک جگہ شروع ہوں تو دوسرے ٹرمپ اینڈ پہ کہتا ہے جائیں میں تو پیسے روک دوں گا, ہاں 2-2.5 گھنٹے لگ جاتے کہتا ہے ہیں. اگر لوگوں کو نے کہا پنش کرنے کے لیے, اگر تم نے ووٹ دیا زہران پتہ ہے ممدانی کو تو تمہاری میں فیڈرل گرانٹ روک دوں میں گا. تو کہہ رہا ہوں کہ وہ تو آل آؤٹ جا رہا ہے کہ کس طریقے سے اس کو روکا جائے, کیونکہ اگر یہ نہ رکا تو یہ پیغام جو ہے یہ امریکہ کے کونے کونے میں جائے گا. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت کہ لاہور کا صرف ایک تقابلی جائزہ لینا چاہیے نیو یارک کے ساتھ. لاہور کی آبادی ہے یا کراچی کا لے لیں, ان کی آبادیاں ہیں تقریباً 1 کروڑ سے اوپر تو کہتے ہی ہیں ڈیفینیٹلی, کچھ لوگ کہتے ہیں 1.5 کروڑ کر لیں چلیں, 1.5 کروڑ اگر آبادی ہے. اس شہر کا بجٹ کیا ہے اور نیو یارک کا بجٹ کیا ہے؟ اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں, پاکستان کے اندر اس وقت جو جی ڈی پی ہے تقریباً 400 بھی نہیں ہے, 400 بلین ڈالر نہیں ہے, اور امریکہ کا اس وقت ہے 30,000 بلین ڈالر, 30,000 بلین ڈالر, اور پاکستان کا ہے صرف 400 کے قریب بلین ڈالر. بڑا دور کا فرق. تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر وہاں پہ سوشلزم کی بات ہو رہی ہے جو اتنی بڑی اکانومی ہے, اور جہاں پہ غریب آدمی اپنے آپ کو غریب اس لیے سمجھ رہا ہے کہ امیر بہت ہی امیر ہے, لیکن وہ پاکستان سے تو بہت بہتر ہے وہ پھر بھی. اچھا یہ تو یہاں پہ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ یہاں پر تو زیادہ ضرورت ہے کہ اس وقت بات کی جائے کہ سوشلزم کیا ہے, اور ہم یہ کر رہے ہیں, ہم تو اس پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور ہمارا جمہوری حق ہے. آپ کو کہوں کہ آپ پاکستان کے زہران ممدانی بننا چاہتے ہیں؟ نہیں, میں تو زہران ممدانی کو سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ادھر ہوتا نا میری جگہ تو وہ جو میں کر رہا ہوں کبھی نہ کر سکتا. دیکھیں ہم ایک نئی پارٹی کھڑی کر رہے ہیں. زہران ممدانی آپ ذہن میں رکھیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر ایک کمپرومائز آدمی ہی رہے گا جب تک یہ اپنی پارٹی نہیں بناتا. یہ میرے پروفیسی ہے آج. ہاں میری پروفیسی ہے. میں برنی سینڈرز جب پہلی دفعہ پرائمری کے اندر ہارا تھا ہلری کلنٹن سے, تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس کو اس وقت پریزیڈینشیل الیکشن چونکہ یہ نہیں لڑ سکا تو اس لیے اب اس کو اپنی پارٹی بنانی چاہیے. اگر یہ پارٹی بنا گیا تو سرمایہ داروں کی پارٹی کے اندر رہ کر تو اس کو نہیں توڑ سکتا. ہاں تو اسی لیے ممدانی بات ہی نہیں, سب سے بڑی چیلنج بھی اس کے لیے یہی ہے. ممدانی کے لیے, الیگزینڈریا کے لیے اور برنی سینڈرز کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا فیوچر میں. میں میشن کو ہی کر رہا ہوں کہ یہ اپنی پارٹی کا بناتے ہیں, کیونکہ ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر ممدانی جو ہے نا, آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ 2 بڑے پہلوان 2 بڑی پارٹیوں کے پہلوان لڑ رہے تھے, اور وہ پہلوان ان ڈیموکریٹک پارٹی نہیں اتارا تھا. اگر وہ نہ چاہتی تو یہ اتر ہی نہ سکتا. تو اس لیے اس کو میڈیا کی بہت بڑی پبلسٹی ملی ہے, اور اس کے آئیڈیاز تو بہترین تھے. ہمارے بھی آئیڈیاز وہی ہیں, بہترین ہیں, لیکن ہمیں وہ پبلسٹی یہاں نہیں مل سکتی کیونکہ ہم ان پارٹیز کے نہیں ہیں, ہم اپنی نئی پارٹی کھڑی کر رہے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ممدانی سے زیادہ بڑا ہم کام کر رہے ہیں یہاں پہ اس ملک کے اندر. لیکن ایک بات ٹھیک ہے کہ ممدانی ایک چراغ ہے ایسا جو جلا ہے, اور اس کی روشنی جو ہے وہ پاکستان تک پہنچ رہی ہے. اچھا یہ آپ نے بڑی بات کی تھی کہ پاکستان کے حالات کے ساتھ نیو یارک کا بجٹ کو آپ نے کیا, تھوڑا سا فگر میں دے دوں آپ کو. نیو یارک سٹی کونسل کا بجٹ ہے 115.9 ارب ڈالر. اوہ ٹھیک ہے, اس کو اگر آپ پاکستان کا میرے خیال میں 62 ہے, پاکستان کا 62 بلین ڈالر. دیکھیں اب ذرا اچھا پورے پاکستان کا. اب یہ پاکستان کے بجٹ سے 287% زیادہ. یہ ذرا مجھے ایک دفعہ کہنے دیں ایک بات, اب میں آپ کو کاٹ رہا ہوں, میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 85 لاکھ آبادی کا جو شہر ہے صرف امریکہ کا, اس کا جو بجٹ ہے وہ پاکستان کے پورے بجٹ سے ڈبل ہے. جواد صاحب نہیں, یہ آپ نے جو کمپیریزن کیا ہے پاکستان کا اور نیو یارک سٹی کا, یہ کیسے کر رہے ہیں آپ؟ میں تو اس لیے کر رہا ہوں, دیکھیں پاکستان کی آبادی جو ہے نا ٹوٹل وہ 26 کروڑ کر لیں, چلیں 25-26 کر لیں, اور نیو یارک کی صرف آبادی جو ہے اپنی وہ 85 لاکھ ہے. بالکل. تو اگر اس کا بجٹ جو ہے صرف نیو یارک کا 85 لاکھ لوگوں کے لیے وہ 115 ہے, اور پاکستان کا ٹوٹل بجٹ جو 26 کروڑ کے لیے ہے 15 بلین ڈالر. ہاں جی, اور اگر پاکستان کا جو ہے وہ 62 بلین ڈالر ہے, تو آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. ہمیں کہا جاتا ہے جی ہم بڑے اچھے ملک ہیں, اور بھائی غریب ترین ملک ہیں, اور اس کے اندر جب تک عام آدمی کی حالت بہتر نہیں ہوگی یہ ملک غریب ہی رہے گا. ایسے تقریباً 85% زیادہ بجٹ ہے ان کا پھر یہ نیو یارک سٹی کا جی آپ بتا رہے ہیں پورے پاکستان سے. مجھے بدلاؤ کا تو مثلا آپ نے یہ بات کی ہے نا, تو میں پتہ کیا دیکھ رہا ہوں, میں آنکھیں بند کی ہیں تھوڑی دیر کے لیے, تو مجھے لگا جیسے میں گاؤں میں, دیہاتوں میں, چھوٹے شہروں میں غریب بچے ننگے پاؤں چلتے بھاگتے دیکھ رہا ہوں جو اسکول کبھی نہیں گئے. اس ملک کے اندر 3 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا ابھی بھی. 2.5 کروڑ یہ کہتے ہیں, لیکن چونکہ میں نے تعلیم پہ بڑا کام کیا, یہ 3 سے کم فگر نہیں ہے اصل میں.
تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس ملک کے اندر بچوں کا کیا حل ہوگا اگر یہ بجٹ ہے ہمارا. نہیں, ان کی پرائرٹی دیکھیں نا کہ انہوں نے 37.68 بلین ڈالر آف دا ٹوٹل 116 ارب ڈالر کے بجٹ میں سے لگا رہے ہیں. دیکھیں مجھے تو لگتا ہے کہ جو ریاست ہے نا, یہ جو ہیلتھ ہے اور ایجوکیشن ہے, مطلب تعلیم اور صحت, تعلیم اور علاج, یہ ریاست کا ہی سبجیکٹ ہے, یہ ریاست کو ہی پورا کرنا چاہیے. اگر آپ ایڈوانس ملکوں میں بھی جائیں نا, وہاں پہ پبلک اسکول سب سے زیادہ ہیں, بلکہ آپ سے سمجھیں کہ آبادی کی جو سب سے بڑی اکثریت ہے وہ پبلک اسکول میں جاتی ہے. ایون امریکہ جیسے ملک میں جہاں پہ فری مارکیٹ اکانومی ہے, فری مارکیٹ مطلب جسے کہتے ہیں نیو لبرل اکانومی ہے, جو جس مرضی کا, اگر ایک گلی کے نکڑ پہ ایک آدمی جو ہے نیو یارک کی وہ بیچ رہا ہے نا $10 کی کوئی چیز, تو گلی کے نکڑ سے اندر جو درمیان میں دکان ہے وہ $5 کی بیچ رہا ہے, دونوں بیچ سکتے ہیں. مطلب اس طرح کا وہاں پہ معاملہ ہے. تو ایسی فری مارکیٹ اکانومی کے اندر بھی پبلک سکولز ہیں ہر ایک کے لیے, اور کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو خود نہ پڑھانا چاہے کسی کو. مجھے لگتا ہے اس کو بھی اس کے خلاف بھی لا کھڑا ہوتا ہے. جو وہاں کے بچے ہیں نا جواد صاحب, بچے اسکول کے, ان کو $600 ملین کا کھانا دیتے ہیں جی سال کا, ٹھیک ہے نا. تو ہم تو جو بچوں کے ماں باپ ان کے گھروں سے بھی کھانا چھین رہے ہیں, بے روزگاری کی انتہا ہے, کروڑوں لوگ بے روزگار. جی اچھا, یہ صورتحال تو ہم نے زہران ممدانی کے آنے کے بعد کی ڈسکس کر لی. ایک معاملہ میں نے شروع میں آپ سے ایک اور بھی کہا تھا کہ ہم کریں گے, کہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ 10,000 روپیہ اگر تم نے مسجد کے ائمہ کرام کو دیا تو تمہارے منہ پہ ماریں گے. تو مریم نے کہا کہ نہیں ہم 25,000 دیں گے. اس کے بعد ان کا بیان نہیں آیا. لیکن کیا یار یہ دیکھیں نا, وہ مسجد کا جو ائمہ ہے, کیا اس کا رائٹ نہیں ہے کہ اس کو بھی اسٹیٹ کچھ معاوضہ دے, یعنی وہ اس کو زندہ رہنے کا حق ہو, وہ جمعرات کی روٹیاں دے رہنا انہیں. دیکھیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ خالصتاً ایک سیاسی سوال ہے, میرے سے نہیں, مطلب یہ پاکستان کے لیے ایک سیاسی سوال ہے. پاکستان کے حصہ ہیں اس لیے کیونکہ جب آپ مذہب کے ساتھ اس کو ملا دیتے ہیں نا, روٹی کپڑے مکان کے جو معاملات ہیں, اور مطلب اس کے علاوہ بھی صاف پینے کا پانی تک نہیں ہے, پھر گھر کے معاملات ہیں, پھر ٹرانسپورٹ کے, پھر گیس کے, بجلی کے, یہ سب جتنے بھی بنیادی سہولیات اور ضروریات جو ہیں, اگر لوگوں کو لگے کہ آخر کار یہ ہمیں ملنی ہے, اگر ہم مذہبی تحریک شروع کریں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے اس کا کیا انجام ہوتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے تحریک لبیک والا جو معاملہ ہوا, پھر یہ جو جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں, ان کا تو بیسیکلی سارا کا سارا زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ہم لوگوں کو یہ کہیں کہ وہ والا اسلام جو ہم لانا چاہتے ہیں, مطلب مختلف جماعتیں ہیں نا, اپنا اپنا اسلام ہے ہر ایک کا. بریلوی اسلام تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, دیوبندی ڈفرینٹ ہے, یہ الگ الگ ہیں سارے. عمران کا کوئی اپنا ہی اسلامی نظام ہے, وہ تو خیر بالکل منافقانہ نظام ہے اس کا. تو اسلامی نظام کے اندر نا KPK میں جب یہ گورنمنٹ ہے علی مین گنڈا پور کی, میں صرف یہ بات کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو اگر تھوڑا بہت ریلیف دیا جائے تو کم از کم یہ اس طرف نہیں آئیں گے. یہ جو مذہبی, میں بھی مذہبی, میں مسلمان ہوں, پکا مسلمان ہوں, لیکن مذہبی جنونیت ٹھیک چیز نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو اتنا آپ کو پیسے ضرور دینے چاہیے کہ جس سے کم از کم وہ جو کام کرنے آئے ہیں وہ کریں, اور وہ جو اس طرح کے معاملات ان میں نہ پڑیں. میرا تو خیال ہے کہ یہ اقدام بالکل ٹھیک ہے. ان لوگوں کو اچھا ایک تنخواہ دینا, اچھی تنخواہ دینا, اچھی زندگی دینا, وہ ریاست کو یہ ضرور کرنا چاہیے ان لوگوں کے لیے. آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہے 2023-24 کی, اس میں انہوں نے KP گورنمنٹ نے, PTI کی نے, کوئی 96 کروڑ اور 94 لاکھ روپے ائمہ کرام میں بانٹ دیے, 10,000 روپے فی گز. آڈٹ رپورٹ بتا رہی ہے کہ یہ بانٹے گئے ہیں وہاں کے محکمہ اوقاف کے ذریعے نہیں, وہاں کے اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے ذریعے. ان کے اکاؤنٹوں میں ڈائریکٹ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے منتقل کیے, اور پھر یہ کن ائمہ کرام کو گئے, نہ ان کا کوئی ID کارڈ ہے, نہ اس کا کوئی چیک نمبر ہے, اور آڈٹ رپورٹ کہتی ہے کہ یہ ساری گڑبڑ ہے, یہ اس پیسے کا کوئی پتہ نہیں کدھر گیا ہے. یہ اوتھینٹک خبر ہے, یہ آڈٹ رپورٹ ہے. دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر نا مذہبی منافقت ویسے ہی بہت زیادہ ہے عوام میں, اور عوام کو ہدایت کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ مذہب اپنا اپنا رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کا پرسنل معاملہ ہونا چاہیے, یہ ہم تو کہتے ہی یہی ہیں, یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے, لیکن آپ اصل ایشوز کی طرف آئیں جو اس ملک کے عوام کے سارے ایشوز ہیں, بڑے بڑے ایشوز ہیں.
مطلب میں تو چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے جو ہیں مڈل کلاس کے اور غریب لوگوں کے انہی اسکولوں میں پڑھیں, کالجوں میں پڑھیں جہاں یہ رولنگ کلاس کے بچے پڑھتے ہیں, عمران خان کے بچے, شریف خاندان کے بچے اور آصف بھٹو زرداری خاندان کے بچے, اور اسی طرح جتنے بڑے یہ سب کا رائٹ ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو بھی آپ نے بات کی ہے نا کہ کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے, مذہبی منافقت جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اگر آپ کو کوئی نظر آئے گی نا وہ پی ٹی آئی میں نظر آئے گی. آپ جا کے میری بات کو خود ہی چیک کر لیجئے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس آڈٹ رپورٹ کو ہم پبلک اکاؤنٹ کمیٹی یہ بنائیں گے, مطلب اس کی جعلی مدینہ کی ریاست عمران خان کی, میں ہی سمجھتا ہوں 96 کروڑ کا پتہ ہی کوئی نہیں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے لوگ جو ہے نا, یہ سہیل افریدی جیسا بندہ جو ہے یہ اس وقت انقلاب کر رہا ہے, پہلے ان چیزوں کا تو حساب دو, پہلے ان چیزوں کا حساب دو کہ کہاں گئے پیسے سارے. وہ آڈٹ رپورٹ کو آپ اپنے سسٹم کے اندر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں لے آئیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. بس یہ منافقت ہے, یہ یعنی اس کو کیوں نہیں لا رہے, یہ تو بات جائز بنتی ہے نا. یہ اس لیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے اسکینڈل اگر باہر آئے, میں تو چاہتا ہوں کہ ہم نے جو بات کی ہے اب لوگ اس پہ بات کریں, خاص طور پہ جو پی ٹی آئی سے جو انفلوئنس صحافی ہیں. ہم اس پوڈ کاسٹ میں اس کا جو ہے وہ اس آڈٹ رپورٹ کا وہ صفحہ بھی دکھا دیتے ہیں, وہ دکھا دیتے ہیں. اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جتنے صحافی ہیں یہ مجھے بھی تنقید کا نشانہ بنائے رکھتے ہیں ہر وقت, حالانکہ ان کو تو چاہیے کہ مڈل کلاس کا میں بھی ہوں تم بھی ہو, تو چلیں یہ بتا دینا یہ احمد کرام کو جو بانٹے تھے پیسے وہ کدھر ہیں, تو یہ بتائیں, یہ آگے بتائیں, پڑھ لیں, یہ بھی پڑھ لیں, یہ بتا دیں. آپ کا جو ہے نا ایک اچھی چیز جو آپ کے اندر ہے جو مجھے پسند ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی جو ریسرچ ہے اوتھینٹک ہوتی ہے. اور میں بھی کسی ایسے بندے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا ذوالفقار صاحب جو بندہ پکی بات نہ کرتا ہو, کیونکہ پکی سچی بات کرنی چاہیے, وہ کہنا چاہیے جو آپ کر سکتے ہیں, ادروائز نہ کہیں. وہ آپ کا بہت شکریہ جواد صاحب, بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہے. ناظرین اگلے پوڈ کاسٹ میں لیفٹ رائٹ کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی, ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. خدا حافظ.